الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان صدق الله مولانا العلي العظيم اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ ادا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب۔ زمین بڑھانا، پہلی بار میری آمد نہیں ہوئی، میں مختلف مرتبہ یہاں آتا رہا ہوں۔ کبھی قاری راشد صاحب کی دعوت پر بھی میں یہاں آیا، اور ایک مرتبہ ہمارے دوست محترم مولانا اسلام الدین صاحب، دعا فرمائیے ان کے لیے، جمعے کے دن سے ان کی طبیعت خراب ہے۔ ان کی دعوت پر میں بڑھانا میں سیرت کانفرنس میں بھی آیا، اور آج پھر قرآن کریم کی نسبت پر، قرآن کی عظمت پر بیان کرنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کو سلام کرنے کے لیے، قرآن کریم جن سینوں میں محفوظ ہوا ہے انہیں سلامی پیش کرنے کے لیے، ان لبوں کو جنہوں نے قرآن مسلسل پڑھا ہے چومنے کی آرزو جستجو لیے۔ اے اہل بڑھانا، میں تمہاری دعوت پر پھر یہاں آیا ہوں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ میں تو آپ سے یہ بتانے جا رہا ہوں، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ ساری دنیا گھنگھور اندھیروں سے گھری ہوئی تھی، ظلم اور ستم کی چکی میں پوری انسانیت ایسے پس رہی تھی جیسے گیہوں کو پیسا جاتا ہے۔ چاروں طرف ہاہاکار، قتل، ظلم، ستم، ہر طرف لوٹ، ڈکیتی، شراب، عیاشی، بے حیائی، انسانیت کا کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں تھا۔ تقریباً 600 سال سے زمین کا رشتہ آسمان سے کٹا ہوا تھا، زمین سے رشتہ عرش کا ٹوٹا ہوا تھا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ زمین پر انسانوں نے نبیوں کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جو نبی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے تھے۔ زمین گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، رب کی زبان گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے ان کے اپنے قوم اور قبیلے نے، رومی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھایا اور وہ آج بھی زندہ ہیں۔ انشاءاللہ
قرب قیامت وہ تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ. زمین پر نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، سماج سدھارک نہیں، یہ معاشرہ بدترین جاہلیت کا شکار ہوا. خانہ کعبہ ننگے بدن طوافوں کے منظر دیکھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ اور بیت الحرام، اس میں 360 صنم رکھ دیے گئے. معبودان باطل کی وہاں عبادت ہو رہی تھی. اگر وہاں اجازت نہ تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کی، کلمہ طیبہ گنگنانے کی، توحید کا نغمہ سنانے کی اجازت نہیں تھی. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم پھر انسان پر پڑی، اس زمین پر پڑی، اہل بستی پر پڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. آمنہ کا در یتیم اور آمنہ کا لال غار ہیرا میں ہے، تنہائی ہے، اکیلا ہے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن مقدس کی پہلی 5 آیتیں لے کر آئے جو آپ کے بچوں نے ابھی تلاوت کی ہیں اور جن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. یہ قرآن جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے بنانے کا منصوبہ فرمایا، اسی وقت سے لوح محفوظ میں حفاظت کے طور پر رکھا ہوا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن مجھے دیا، آپ کو دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ان 5 آیتوں کا زمین پر آنا تھا کہ زمین کا رشتہ آسمانوں سے جڑ گیا، اس فرش کا رشتہ عرش سے جڑ گیا. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے یہ رشتہ اس سے پہلے بھی جڑتا رہا مگر یہ ٹوٹتا رہا، کبھی جڑا پھر ٹوٹ گیا. ایک نبی آیا، امت نے اس کو قتل کر دیا، پھر دوسرا نبی آیا، اسے بھی قتل کر دیا. کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی تھی اس میں منمانے طریقے سے تبدیلیاں کر ڈالی، خواہشوں کے مطابق اسے تبدیل کر لیا، اپنی آرزوؤں کے مطابق اسے ڈھال لیا. مگر اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اس شان کے ساتھ بھیجا جس کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ہے. اور وہ آیت ہے، سنو بڑھانا کی سرزمین پر یہاں آنے والے نوجوانوں، اہل ایمان سنو. اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بے شک. میں نے کل یہ بات بلاسپور قصبے میں کہی. 1400 سال سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کی جاتی رہی ہے. حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، بادشاہتیں آئیں اور ختم ہو گئیں، ظالم بھی آئے، جلاد بھی آئے، سفاک بھی آئے، ڈکٹیٹر بھی آئے، ظلم و ستم کرنے والے بھی آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا. ایک لفظ اس کے مقام سے نہیں ہٹا سکا، ایک آیت میں تبدیلی نہیں کر سکا، ایک زیر و زبر میں کوئی بھی تغیر نہیں کر پایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا ہم ہیں اس کے محافظ، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا. اب میرے دوستو 5-10 منٹ تشریف رکھو، جس کو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے، جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہو جائے. اے بھائی بالکل خاموش. مجھے معلوم ہے کہ یہ گئی گزری بستی ہے، یہ بڑھانا کا آخری کنارہ ہے جہاں دھول و گرد اڑ رہی ہے، مگر خدا کے لیے میری اپیل تو سن لو. ورنہ میں اپنی بات یہیں چھوڑ کے رخصت ہو جاؤں گا. اے بچوں، ارے تجھے ہی کہہ رہا ہوں، پگڑی والے، چشمے والے، کان میں کیا کہہ رہا اس کے؟
حافظ قرآن ہے. پھر قرآن کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو قرآن کو. یہ مجلس کسی بھنڈیلے کی نہیں ہے، کسی زنخے کی نہیں ہے، کسی ناچنے والے کی نہیں ہے، یا کوئی مداری بندر کا تماشا دکھانے نہیں آیا ہے، یہاں کوئی ہجڑا اپنا ڈانس کرنے نہیں آیا ہے. اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں، قرآن کے قاری بیٹھے ہیں، حافظ بیٹھے ہیں، امام بیٹھے ہیں، مسجدوں کے امام بیٹھے ہیں، وارثین انبیاء بیٹھے ہیں، اور میں تمہارے سامنے کوئی داستان الف لیلہ نہیں سنا رہا ہوں، میں تمہارے سامنے کوئی ٹی وی کا سیریل بیان نہیں کر رہا ہوں، میں سلمان خان کی کوئی سٹوری نہیں بیان کر رہا ہوں. یا تو میری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں یا محمد رسول اللہ کے فرمان ہیں، اور تم نہ جانے اس موقع پر بھی کان میں اس کے کیا بات کہہ رہے ہو، اور کوئی ادھر اور کوئی ادھر جا رہا ہے. تمہیں سلیقہ کہاں سے آئے گا، تمہیں زندگی کا اصول کہاں سے آئے گا، تمہیں ترتیب کہاں سے آئے گی؟ کیوں بلاتے ہو علماء کرام کو؟ اگر تمہیں یہی شور مچانا ہے تو مچاؤ. اس ماحول کو، یہ آواز اس میں قید ہو رہی ہے کیمرے میں، اور یہ دنیا بھر میں جا سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک چاہے گا آواز پہنچے گی. اے بڑھانے والوں، اس عبد القادر کے مدرسے کے میں، اس جلسے میں کم سے کم اتنا تو شعور آپ رکھ لو کہ آپ مجھے کچھ کہنا نہ پڑے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ. میں کسے سناؤں تقریر؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا میں ان کو سنانے آیا ہوں جو اس پنڈال کے باہر بیٹھے ہیں؟ کیا میں اس ہری قالین کو سنانے آیا ہوں؟ کیا میں اس لائٹ کو سنانے آیا ہوں؟ کیا میں ان ذروں کو سنانے کے لیے بات آیا ہوں؟ تم سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قرآن کریم کی عظمت کو سمجھو، اس کو پہچانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ. انصتو. میں آیت قرآنیہ ہی تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے دوستو اور عزیزو. خدارا چند منٹوں کے لیے خاموش ہو جاؤ، پھر تمہارا جو چیز چاہے وہ کرنا. میں صرف سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں قادر عبد القادر جیلانی کی. اس میں قادر عبد القادر جیلانی تو میں نے کہہ دیا دھوکے میں، دماغ کہاں سے کہاں میرا چلا گیا. عبد القادر صاحب جو ٹوڈا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں بھی بتایا تقریباً کچھ سالوں سے 30 حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے تیار کیے. 3 حافظ ابھی تمہارے اس مدرسے میں، اس بستی میں ایسے طے ہوئے کہ جنہوں نے ایک نشست میں ایک مرتبہ بیٹھ کر قرآن پڑھا. میرا دل تو رش کرنے لگا، میں تو حسرت کی آنکھیں بھرنے لگا، میں تو مولا سے کہنے لگا اے رب کریم، تیرے کیسے کیسے بندے یہاں موجود ہیں کہ جو تیری قرآن کی آج بھی تلاوت بچوں سے کروا رہے ہیں. میں نے ان بچوں کا ذوق دیکھا جو بے پناہ قوت کے ساتھ تقریریں کر رہے تھے. کاش تم سمجھ لیتے، تم اپنے ہیرو کی قدر پہچان لیتے، تم کاش جوہری ہوتے، کاش تم سمجھ لیتے کہ ان بچوں کی قیمت کیا ہے، کس جوش سے انہوں نے تقریریں کی ہیں، کس ولولے سے انہوں نے اپنے دل رکھے ہیں، اور کس طرح ان معصوم بچوں نے اپنی نعتیں پیش کی ہیں. یہی سمجھانے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. آؤ سنو. میں یہ کہہ رہا تھا، ہزاروں رنگ بدلے اہل دنیا نے، مگر ہم نے نہ اپنا کارواں بدلا نہ میرے کارواں بدلا. حکمراں آئے چلے گئے، طاقتور بادشاہ آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت اس دور میں بھی کی جب بنو امیہ حکمران تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت اس وقت بھی کی جب بنو عباس تخت و تاج کے مالک تھے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو عظمت، فضیلت اور عزت اس وقت بھی بخشی، اور حفاظت کا انتظام اس وقت بھی کیا جب عثمانی پوری دنیا میں حکمرانی کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت اس وقت بھی کی جب 7 سمندر پار سے انگریز ہمارے اس خطے میں آیا تھا، چڑھ دوڑا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان سے قرآن کو مٹا ڈالیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ہندوستان ہمارا ہے، اس پوری ہندوستان میں ہم عیسائیت کا بگل بجا دیں گے اور عیسائیت
की चौखट पर हर सर को हम झुका कर रहेंगे, मगर उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने कभी शाह वलीउल्लाह से, कभी शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से, कभी उनके पोते शाह इस्माइल शहीद से, कभी सईद अहमद शहीद से, कभी मौलाना कासिम नानातवी से, कभी मौलाना रशीद अहमद गंगोही से हाफिज जामिन का खून कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की हिफाजत का फैसला फरमाया और दारुल उलूम देवबंद की कोख से, उस उम्मुल मदारिस से हिंदुस्तान के गली कूचों में ये छोटे छोटे मकतब पैदा हो गए और कुरान करीम की हिफाजत कई सदियों से मुसलसल चली आ रही है। हुकूमत तो गई, ताज तो गए, तख्त भी गया, सल्तनत भी गई, मगर कुरान से मोहब्बत आज भी मौजूद है। कल नवाब कुरान पढ़ते थे, वो कुरान के हाफिज हुआ करते थे, कल नवाब मुफस्सिर होते थे और इल्म हदीस पढ़ाया करते थे। आज नवाबों ने और आज बादशाहों ने और आज फौज के जनरलों ने और आज वक्त के वजीरों ने कुरान करीम से अपना रिश्ता और नाता तोड़ लिया और इससे अलहदगी का ऐलान कर दिया। हुक्मरान कुरान पढ़ना नहीं जानते, वो नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं, वो नमाज में तिलावत पर कादिर नहीं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इन बच्चों को जिनकी माओं का ताल्लुक गरीब घरानों से है, कोई किसी मजदूर का बेटा है, कोई किसी किसान का बेटा है, किसी का बाप दिन भर मूंगफली का ठेला लगाता है और अपने बच्चे को एक छोटे से मकतब में अब्दुल कादिर जैसे कारी के पास छोड़कर चला जाता है। ये उसे मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, वफाओं के साथ, कुर्बानियों के साथ, जिद्दोजहद के साथ कुरान पढ़ना सिखाते हैं। इनमें कोई हिजाजी लहजे में कुरान की तिलावत करता है, कोई इमाम हरम की नकल उतारता है, कोई इमाम मस्जिद नबवी के तर्ज पर पढ़ता है और कोई शेख अबू हफ्स के अंदाज पर पढ़ता है और कोई शेख आसिम का अंदाज निकाल कर लाता है और इस तरह ये कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं कि जब रमजान आता है तो मिंबरों पर और मस्जिद की मेहराब में किसी गरीब का बेटा, किसी मजदूर का लड़का कुरान सुनाता नजर आता है और मस्जिद कुरान की तिलावत से जगमगाती नजर आती है। यह है इस कुरान करीम का मौजज़ा। कुरान करीम ने 1450 बरस पहले अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सारी दुनिया को सुनाया। और याद रखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये उसकी जबान है, ये कुरान मखलूक नहीं है। एक जमाना था जब मुअतज़िला फिरका उठा और बनु अब्बास उसकी पुष्ट पर खड़े हो गए हुक्मरान। जब कोई हुक्मरान किसी बातिल अकीदे पर खड़ा हो जाता है तो वो बातिल अकीदा पनपता है, कुव्वत में बढ़ता है। लेकिन उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हम्बल के बेटे अहमद का इंतखाब फरमाया, जिन्हें दुनिया इमाम अहमद इब्न हम्बल के नाम से, चौथे इमाम के नाम से जानती है। वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर उन्होंने मुअतज़िलीन को चैलेंज किया। हुक्मरानों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर, एक मजबूत चट्टान बनकर खड़े हुए और खड़े होकर ये कहा, ये कुरान मखलूक नहीं है, ये कुरान पत्थर की तरह मखलूक नहीं है, ये कुरान दरख्तों की तरह मखलूक नहीं है, इंसान की तरह मखलूक नहीं है, ये आसमानों की तरह मखलूक नहीं है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, उसकी सिफत है, उसकी जबान है। अगर हमने इसे मखलूक माना तो मखलूक फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर चीज को फना है मगर अल्लाह की जात को फना नहीं है। अगर हमने मखलूक मान लिया तो कुरान भी फना हो जाएगा। ये मैं अकीदा नहीं मान सकता। इस बुनियाद पर उन्हें जंजीरों में जकड़ा गया, उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधा गया। बादशाह वक्त के कहने से उनके जिस्म पर कोड़े बरसाए गए, उन्होंने कोड़े बर्दाश्त किए, जिस्म के चीथड़े उड़ गए, उनसे जूतियां रंगीन हो गईं, मगर उन्होंने कहा
جب تک میں زندہ ہوں، جب تک یہ زبان باقی ہے، آنکھوں کی دھڑکن باقی ہے، آنکھوں کی پلک جھپکنے کی قوت باقی ہے، دل کی دھڑکن باقی ہے، میں یہ اعلان کرتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی زبان ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ حی قیوم لا یموت ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، جس طرح اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی، اسی طرح قرآن بھی ہمیشہ باقی رہے گا اور فنا نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں اٹھا لیا جائے گا اور وہ محفوظ میں محفوظ ہے، اور جب تک سورج چاند رہیں گے یہ قرآن مسلمانوں کے سینوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں اور ان کے خون کی بوند بوند میں عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندہ اور تابندہ رہے۔ بے شک۔ آج میرے دوستو یہ دعوت جو ان حضرات نے ہمیں دی ہے، یہ دعوت ہے قرآن کریم کے مقام کو سمجھنے کی، اور تم ہو وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ وہ تمہیں قرآن دے دے۔ اے سروں پر پگڑی باندھنے والے میرے معصوم بچوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہارے دل کی تختی کو لوہے محفوظ جیسا بنا دیا ہے، تمہارے دماغ کی اسکرین کو اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ کا مقام عطا کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں خود قرآن کیا کہتا ہے؟ فی صحف مطہرہ، یہ قرآن پاکیزہ ورقوں پر لکھا ہوا ہے، یہ پاکیزہ اوراق میں لکھا ہوا ہے، مرفوعۃ مطہرہ، یہ جو بلند بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں، بِأَيْدِي صَفَرَةٍ، اور یہ ان ہاتھوں میں ہے جو لکھنے والے اس کے ہیں قرآن کے کرام بررہ، جو بہت زیادہ نیک بھی ہیں اور بہت زیادہ عزت والے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ نے حکم جاری کیا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو ناپاکی کی حالت میں چھو مت لینا۔ اگر تمہارا جسم وضو کے قابل نہ ہو تو چھونا مت، وضو کر کے چھونا، غسل کر کے چھونا، اور اگر تم پر غسل فرض ہوا ہے ناپاکی کی وجہ سے تو غسل کرنے کے بعد ہی قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بے شک۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، یہ آسمانوں پر پیش کیا گیا، آسمان کانپ اٹھا، زمین تھرا اٹھی اور پہاڑ جواب دے گئے، اے اللہ تیری اس کتاب کی ذمہ داری ہم نہیں نبھا پائیں گے، اس کتاب کا پیغام ہم دنیا کو نہیں پہنچا پائیں گے، اس کی عظمت کا ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے، پہاڑ پر اتار دیتے، اگر ہم اس کو ہمالیہ کی چوٹیوں پر اتار دیتے، جبل احد پر اتار دیتے، جبل طور پر اتار دیتے، ہم اس کو جبل ابو قبیس یا جبل ابو عمر پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ چورا چورا ہو جاتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ سرما بن جاتا، یا ریت کے ذروں کی طرح سے وہ ریت بن کے ہوا میں اڑ جاتا۔ یہ عظیم کتاب ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اور جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کی حالت کیا ہوتی تھی۔ سخت سردی کے موسم میں آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے انگور کے دانوں کی طرح، انار کے دانوں کی طرح سرخ ہوا کرتے تھے، اور انار کے دانوں کی طرح آپ سے پسینہ ٹپکا کرتا تھا۔ اگر آپ کی ران پر، آپ کسی کی ران پر آپ کا سر رکھا ہوا ہے اور وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو اس کی ران ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی تھی، زید بن ثابت یہی فرماتے ہیں۔ اور اگر اونٹنی پر وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور آپ بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹنی وحی کے بوجھ سے پچک جاتی تھی، لشک جاتی تھی، اس کی کمر ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی تھی۔ یہ اتنا عظمت والا قرآن اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اور میں ذرا آپ کو
کو بتاتا چلوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی تھی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ اپنے آپ کو دکھا دیجئے، رب ارینی، اے میرے رب مجھے آپ دکھا تو دیجئے کہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، انک لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، یہ آنکھ برداشت نہیں کر سکتی میرے نور کے جلووں کو، اور میرے نور کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کے بعد یہ کہا کہ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو آپ پھر پہاڑ کی طرف نظر کیجئے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جاتا ہے تو آپ مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ نے جب اس پہاڑ پر محض اپنی تجلیات نازل فرمائی، اپنا کوئی حصہ نہیں، اپنا مکمل نور نہیں، تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور تجلیات کو دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکی اور زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل کو کتنی قوت عطا فرمائی ہے، اور آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی کتنا سلیقہ نصیب فرمایا ہے، اور آنکھ کے نور کو کتنا متحمل بنایا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات نہیں، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان قرآن کی شکل میں دیکھتے بھی ہو، اپنے ہونٹوں سے چھوتے بھی ہو، اور اپنے ہاتھوں میں پکڑتے بھی ہو، اور تم اسے اپنے ماتھے سے لگاتے بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے بچے اپنے دل پر اس کی تحریر لکھتے ہیں، اور ہمارے یہ حافظ اپنے دماغ میں اس قرآن کریم کو بٹھا لیتے ہیں، تو یاد رکھو کہ تمہارا مقام کتنا اونچا ہے۔ قرآن آیا اور قرآن نے تمہارے مقام کو بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں قرآن مل گیا۔ جس نے بھی اس قرآن کریم سے محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اونچا درجہ عطا فرمایا۔ اور میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، اور آپ کا دل جواب دینے والا ہے، اس قرآن کے آنے سے پہلے، اس قرآن کے نزول سے پہلے محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی؟ وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ آمنہ کے لخت جگر ہیں، وہ عبد المطلب کے پوتے ہی تو ہیں، وہ ابو طالب کے بھتیجے ہی تو ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن کی پہلی 5 آیتیں آئیں جس میں کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب یہ محمد نہیں ہے، اب یہ محمد الرسول اللہ ہے، اب یہ یا ایھا النبی ہے۔ اور جب ان پر قرآن کی ایک اور سورت آئی تو ان کا نام مزمل ہو گیا، اور اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھ کر لیٹ جانے والے، تمہارے نام سے ہم اب ایک سورت ہی اتار دیتے ہیں، اس کا نام سورہ مزمل ہے۔ اور جب انہوں نے چادر اوڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی ایک سورت اور اتاری، اور اس سورت کا نام ہی مدثر قرار پایا۔ اب میرے حبیب کا ایک اور نام مدثر بھی ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میں پیغام قرآن کا سنانے جا رہا ہوں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، اور کوئی مجھے ساحر کہہ رہا ہے، اور کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ان پر آصف کا اثر ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، ہم نے آپ پر قرآن مشقت کے لیے نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے اتارا ہے، یہ نصیحت نامہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، آپ اس کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں۔ وَذَكِّرْ بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں۔ اس قرآن کی اسی آیت کے پیش نظر ہم جیسے لوگ آپ کے درمیان آتے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب کے ذریعے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرنا چاہتا ہے اسے ہم آ کر کے ڈرائیں، قرآن کریم کے ذریعے ڈرائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مقدس ہمیں دیا، اور آپ کو دے کر اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ سے کہا کہ آپ مشقت پہ مت پڑ جائیے، قرآن کا دل ہے سورہ یاسین،
اور پھر یہ سورہ یاسین میں کہا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، تو یاسین بھی اللہ کا نام پڑھا، اللہ کے رسول کا نام پڑھا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کی وجہ سے رسول بنائے گئے، نبی بنائے گئے، اور پھر اسی قرآن میں آ کر اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ خاتم النبیین ہیں، ختم رسول آپ ہیں، آپ ختم رسول ہیں۔ اور اسی قرآن کریم نے آ کر پھر یہ اعلان کر دیا اور ہم سب کو یہ کہا، اس قرآن ہی کے ذریعے تو ہم سب کچھ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارا قبلہ بدل دیا۔ یہ کس نے بدلا قبلہ؟ اللہ نے قرآن کے ذریعے، کیونکہ جو حکم آیا محمد رسول اللہ کے پاس وہ قرآن کے ذریعے آیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آسمانوں کی طرف آپ کا چہرہ اٹھ رہا ہے، کہ قبلہ تبدیل کیوں نہیں ہوتا، مجھے خانہ کعبہ میرا قبلہ کیوں نہیں بنایا جاتا، پچھلی کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ تو اللہ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لیجئے، ہم نے آپ کا رخ پھیر دیا ہے۔ تو اے اہل ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس قرآن کے ذریعے سے وہ رحمتیں کی ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہو تو آسمان سے فرشتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح کوئی میوزک بجاتا ہے، سنگیت بجاتا ہے اور گانا گاتا ہے تو شیطان اس پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں، بانسری پر شیطان اترتے ہیں، سنگیت پر شیطان اترتے ہیں، میوزک پر شیطان ناچتے ہیں۔ اس طرح جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن سننے کے لیے، قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا سلسلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور قطار اندر قطار، زمین سے لے کے عرش تک، عرش سے لے کر کے فرش تک نورانی ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا اعزاز۔ فرشتے الگ سنتے ہیں اور خود خالق کائنات اللہ رب العزت اپنی کتاب کے پڑھنے والے کے ہونٹوں کا انتظار کرتا ہے یہ کس طرح قرآن کو پڑھتا ہے۔ اس لیے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو اپنی آواز کو زینوا اصواتکم، اپنی آواز کو اچھا بنایا کرو، اسے مزین کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف پڑھ لیجئے، بس ایک، 10 نیکیاں ملی۔ اب ذرا کبھی حافظ قرآن کا اپنے جائزہ لیا؟ آپ ذرا ایک چھوٹی سی سورت عوام سے کہہ رہا ہوں یاد کر کے دیکھنا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی بار رٹتی پڑتی ہے۔ مگر دنیا کی کسی کتاب کے رٹنے پر آخرت کا ثواب نہیں ہے، جنت کا وعدہ نہیں ہے، جنت کے محل کا وعدہ نہیں ہے، حور و غلمان کا وعدہ نہیں ہے، مگر یہ میرے مولا کی کتاب ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، کوئی سمجھ کر پڑھے تو نور علی نور۔ پھر کیا کہنے، بن سمجھے بھی اگر کوئی پڑھ لے اور صرف یہ کہے الف لام میم، اتنا کہنے پر 90 نیکیاں اس کو ملیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی؟ 90 نیکیاں۔ ہمارے برہم پوری سے لے کر کے سیلم پور کے اسٹیشن تک دلی میں اگر 9 سواریاں بٹھائے گا تو 90 روپے ملیں گے، تو گھنٹوں جام میں بھی پھنس سکتا ہے، تب کہیں جا کے 90 روپے ملیں گے۔ 5 سواریاں بٹھاتا ہے تو ایک چکر پر 50 روپے ملتے ہیں، 10 روپے سواری، مونڈا چوک سے لے کر کے سیلم پور تک۔ یہاں اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، الفاظ گننا، کتنی نیکیاں ملیں گی؟ نہیں سمجھتے تم؟ یہ عبد القادر تمہارے لیے کتنی بڑی فیکٹری ہے آخرت کی، قبر کی، نور کی، میدان محشر میں قبر کے سائے کی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی، تمہارے جنت میں داخلے کی۔ اس شخص نے ایک کارخانہ قائم کیا ہے، ابھی بنیاد رکھی ہے مدرسے کی۔ اس مدرسے میں قیامت تک جو شخص ایک اینٹ لگا دے گا، ایک پتھر دے دے گا، ایک سیمنٹ کا کٹا دے دے گا، جو شخص بھی اس شخص کو
مٹی کا ایک تھیلا بھی دے دے گا، اگر ایک قرآن یہاں رکھ دے گا، ایک پارا یہاں رکھ دے گا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک بچہ آئے گا، وہ محض الف با تا تا پڑھے گا اور صبح سے دوپہر تک اس کو دہراتا رہے گا۔ الف پر اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اس میں بھی 3 حرف ہے۔ الف پہلا، پھر لام، پھر فا، با پر بھی 30، با 20، با پھر الف، با الف زبر با، لہذا اس طرح نیکیاں ملتی رہیں گی۔ ہے کوئی دنیا میں جو تمہیں اس طرح کما کر دے دے؟ یہ حافظ قرآن جو ہوئے ہیں یہ کل خانہ کعبہ میں جائیں گے، انشاءاللہ ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے، ہمارا دل کہتا ہے۔ اور جب یہ وہاں پر طواف کرتے ہوئے قرآن پڑھیں گے تو 1,00,000 قرآنوں کا ثواب ملے گا۔ یہ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ یہ مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000 کا ثواب ملے گا۔ اور کیا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند سالوں میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دے اور مسجد اقصی میں بھی ہمیں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے تو وہاں 50,000 کا ثواب ان کو ملے گا۔ یہ وہ جگہ ہیں جن کی ہم نے آج قدر نہیں کی ہے۔ اے ہندوستان میں بسنے والوں، ان چیزوں کی قدر کر لو۔ یہ ٹاٹا کی فیکٹری سے افضل ہے، یہ برلا کی فیکٹری سے افضل ہے، یہ اڈانی کی کمپنی میں کام کرنے سے زیادہ اعلیٰ ہے، یہ ریلائنس میں کام کرنے والوں سے بہت زیادہ افضل ہے۔ دنیا میں بھی تمہارے گھر میں نور اور آخرت میں بھی تمہاری آنکھوں میں سرور اور جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور جس نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کے لیے محض 4 سال یا 5 سال کا وقت دے دیا، 3 سال یا 2.5 سال کا وقت دے دیا، اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ دنیا میں یہ چیز کوئی نہیں دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی حکمراں آپ کو نہیں دے سکتا، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ لہذا جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، میرے نبی اور آپ کے نبی، اس کائنات کے دلبر اور رہبر خاتم النبیین فرما رہے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کے سر پر، امی اور ابا کے سر پر قیامت میں جہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور فرشتے آ کر یہ کہیں گے تیرا بچہ حافظ قرآن ہوا، تو نے قرآن کے لیے اپنے بچے کو وقف کر دیا تھا، تو نے کھیت پر نہیں بھیجا، کنچوں سے کھیلنے نہیں دیا، پتنگیں اڑانے نہیں دی، گلی ڈنڈے پر اپنے بچے کے وقت کو ضائع نہیں کیا، تو میں نے مزدوری نہیں کرائی، ایک حافظ یا ایک قاری کو تو نے دے دیا۔ آج تیرے سر پر ہم ایسا تاج باندھیں گے جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی فیل ہو جائے۔ یہ نبی کا وعدہ ہے، یہ رسول کا وعدہ ہے۔ اور اسی طرح آخری بات آپ کو سنا کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظو تم بھی سنو اور اپنی قسمت پر ناز کرو، فخر کرو، لیکن تکبر نہیں، کبریائی نہیں، بڑائی نہیں، دوسروں کو حقیر نہ جانو، شکر ادا کرو اور یہ پیشانی تمہاری زمین پر ٹکتی رہے کہ تمہیں ایک اچھا استاد مل گیا۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ جب حافظ قرآن کو قیامت میں بلایا جائے گا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ، جس نے قرآن پڑھا اور اتنا رٹا، اتنی بار بار آیتوں کو دہرایا کہ اسے حفظ ہی کر ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر۔ بس نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ وہ جنت کیا ہوگی، تو کیا ہوگی جنت۔ جس کے بارے میں آیا مالا عین رأت، وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان کو سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل میں وہ خیالات آئے ہی نہیں۔ جنت کے سیب کا اس سیب سے کیا مقابلہ، جنت کے انار کا ان اناروں سے کیا موازنہ، جنت کے کیلوں کا یہاں کے کیلوں سے کیا مقابلہ، وہ تو جنت کے ہیں۔ اس لیے وہاں کی حور یہاں کی دنیا کی سب سے حسین خوشنما عورت جو عالمی حسن میں سب سے اعلیٰ حسن لے کر آئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جنت کی ایک حور کے سامنے سارے ستارے ماند ہیں، سورج بھی شرمایا ہوا ہے۔
جگنو اس کے سامنے فیل ہیں اور ساری یہ روشنیاں اس کے سامنے پھیکی ہیں. وہ ایسی حسین و جمیل عورت ہوگی جنت کی حور, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا, اور ان کا حال کیا ہوگا کہ وہ ایسے ہیں جیسے چھپے ہوئے موتی ہوں, لؤلؤ مکنون, چھپے ہوئے موتی ہوں گے. وہ کس کو مل رہے ہیں؟ یہ کس کا وعدہ ہے؟ سچوں کے سردار کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے. ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا, اور محض جنتی میں نہیں اس کو داخل تو کرے گا ہی, اور قیامت میں اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا لب کھول, زبان کھول, سفارش کے لیے نشانے پر لا کس کو لاتا ہے, اشارہ کر دے, میں نے آج تجھے یہ موقع دیا ہے کہ تیرے خاندان کے, تیرے تعلق کے, تو جن سے محبت کرتا ہے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی یا توبہ نہیں کر سکے اور جہنم میں جانا ان کا طے ہے, یقینی ہے. بول کھول کسے کسے بچانا چاہتا ہے, یہ آگے بڑھے گا اور فلاں 10 آدمیوں کو کل قیامت میں عذاب نار سے, عذاب آخرت سے بچا لے. یہ موقع آج ہی ہے, کل نہیں ملے. یہ لمحہ فرصت کا آج ہی ہے, کل نہیں ملے گا. کبھی کبھی لمحے فرصت کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سلامت رکھے, جسم بھی اور زندگی بھی, مہلتیں بھی ملتی رہیں, فرصتیں بھی. آج موقع ہے, جس نے بھی ان حافظوں پر اپنا 1 روپیہ خرچ کر دیا وہ اللہ کے کلام پر خرچ ہے. جس کسی نے ان کو ایک کپڑا پہنا دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی محبت میں ہے, اور جس نے بھی قرآن سے محبت کی ہے. مجھے بتاؤ ایمانداری سے کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے نہ ترستا ہو اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بے چین نہ ہوتا ہو. اگر کہا جا رہا ہے آج کے 5 لاکھ روپے کعبے کے دیدار میں خرچ ہوں گے, ایک حاجی 5 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے, 80,000 85,000 1 لاکھ روپے خانہ کعبہ کے عمرے کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں. یہ قرآن اللہ نے آج ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. تو اے بڑھانے کی اس بستی میں رہنے والوں, مدرسے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے, اس کی تعمیر کی ضرورت ہے, جگہ کی ضرورت ہے, عمارت کی ضرورت ہے, کمروں کی ضرورت ہے. آج بنیاد رکھی جا رہی ہے, کل ہم ہو نہ ہو, ہمیں فرصت ہو نہ ہو, ہم اس علاقے میں ہو نہ ہو, اس وقت اس مقدس گھڑی میں, اس پاکیزہ گھڑی میں کہ اللہ نے تمہیں ان قرآن کی بنیاد پر جمع کر دیا ہے, اٹھو اور مدرسے کے لیے ذرا اعلان کرو کہ کون ہے جو اس کے تعاون کے لیے کھڑا ہوگا. بات میں نے ختم کر دی, بات میں نے مکمل کر دی. اب بتائیں ہے کوئی 5,000 روپے والا شخص اور کھڑے ہو کر یہ کہے میں آج 5,000 روپے اس مدرسے کے تعاون کے لیے قرآن کی محبت میں سرزمین بڑھانا کر دیتا ہوں, نقد ہو تو نقد دے دے, اور اگر اس کی جیب میں اس وقت 5,000 نہ ہو تو پھر وہ 5,000 کا وعدہ کر کے ذرا لکھا دے. کاپی کھل چکی ہے. قاری فرقان, ماشاءاللہ قرآن کا بھی ایک نام فرقان ہے, اور فرقان کے معنی ہے حق و باطل کو جدا کرنے والا. قاری صاحب اپنی زیارت کرائیں, چونکہ علماء کا دیکھنا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. ذرا دیکھو ان قاری فرقان صاحب کو, ماشاءاللہ قاری بھی, فرقان بھی, اور اس وقت قرآن کی محبت میں قربان بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ایک اور کوئی ہے دوسرے؟ ماشاءاللہ بھائی محمد احمد, کھڑے ہو جاؤ, حضرت کھڑے کو ہو جائیں. دیدار تو کرا دو اپنا. محمد احمد, ابا نے بڑا پیارا نام رکھا, جو میرے آقا کے دونوں نام محمد بھی اور احمد بھی اللہ نے ان کو قبول فرمایا. 2 ہوئے. تیسرا, اللہ تعالیٰ کو وطر بہت پسند ہے. اللہ وطرون ویحب الوطر. اللہ 3 5 7 9 11 یہ اللہ کو محبوب ہے, چونکہ اللہ اکیلا ہے, وطر ہے. تیسرا کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں وطر کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور تیسرا بن کر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں اور اس کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ کوئی ضرور اٹھے گا جو اس اللہ کی محبوبیت کو حاصل کرے گا. ہے کوئی تیسرے صاحب ماشاءاللہ اس مجمع میں؟ ممبر صاحب 5100 ماشاءاللہ. بھائی کامل صاحب 5,000.
انیس، انہوں نے کامل کہہ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامل ہی کرے. کامل کے معنی ہے پرفیکٹ. آمین. اچھا کامل صاحب کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ. انیس بھائی کتنے ہو گئے؟ 4. چوتھے ہیں نا جی 4. ماشاءاللہ. میں چوتھا کہہ کہ کوئی بات ایسی کہتا جس سے 4 کا لفظ پورا ہوتا. 5 اب مجھے کہنے پڑیں گے، اس لیے کہ نمازیں کتنی ہیں؟ 5. اور یہ ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ 5 ہے نا. تو انشاءاللہ جو اللہ کے رسول 5 نمازیں لے کر آئے، 5واں بندہ کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرمائے گا، اور 5واں بھی انشاءاللہ اسی مجمع میں ضرور ملے گا. علامہ اقبال نے کہا تھا، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. یہ مٹی جہاں سے دھول اڑتی نظر آ رہی ہے، یہاں قرآن کریم کی ایک ایسی فیکٹری کھولی گئی ہے جو قیامت تک قرآن کے نغموں سے جگہ گونجتی رہے گی، مہکتی رہے گی. اور اللہ اس تلاوت کی برکت سے تمہارے گھروں میں انوار اور برکات نازل فرمائے گا. بیماریاں آئیں گی اڑ جائیں گی، حوادثات آئیں گے ختم ہوں گے. 5ویں بھائی ایک بار اور ہو جاؤ. حضرت بزرگ صاحب کھڑے ہوئے تھے، میں نے دیکھ تو لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صوفی جی اللہ تبارک و تعالی ان کی شان صوفیت کو برقرار رکھے اور قبول فرمائے. آمین. صوفی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اون کا کپڑا پہننے والے کو ویسے صوفی کہتے تھے، مگر اب بدلتے بدلتے ہمارے زمانے میں صوفی نیک آدمی، شریف آدمی، سیدھے آدمی کو صوفی کہا جاتا ہے کہ بھئی واہ بہت سیدھا آدمی ہے. ڈاکٹر سمیم صاحب ماشاءاللہ. چھٹے کے لیے مجھے بہت زور لگانا پڑتا کہ 6 کا سکسر کہاں سے لے کے آؤں. تو پھر میں آپ کو یہی کہتا کہ تم 6 کو بہت پسند کرتے ہو، چھکا مارتے ہی وہ چھل جاتے ہو، اور وراٹ کا چھکا ہے نا، تو وہ ماشاءاللہ پہلے ہی چھکا انہوں نے سکسر پہ وہ آ گئے. 7واں بندہ بھی انشاءاللہ چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 7 کی عدد کی تو بڑی قیمت ہے. دن کتنے ہیں ہفتے کے؟ 7. زمینیں 7. آسمان 7. سمندر 7. ہے نا، عجوبے دنیا میں 7. تو 7 میں بھی ماشاءاللہ یہاں سے تشریف لائیں گے ڈاکٹر رضوان. تو ہے بھائی نوشاد 5100 ماشاءاللہ. 5 سے بھی اوپر ایک کا اضافہ. کیا نام ہے ڈاکٹر؟ ماشاءاللہ. رضوان کے معنی ہے رضامندی. 8 ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. دل کا عشرۃ کاملہ کریے، کیونکہ 10 اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ 8 سال بکریاں چرانا آپ کا مہر ہے، 10 سال کر دیں تو تل کا عشرۃ کاملہ پورے 10 ہو جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں. 10 سال کی بکریوں کے بعد اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، عصا عطا فرمایا. 2 بندے اور کھڑے ہو اور تل کا عشرۃ کاملہ پورے کے پورے 10 کر دیں. ماشاءاللہ. 2 حضرات اور اٹھیں گے، 9 اور 10. نوشاد صاحب ان کے الحمدللہ یہاں 5 بچے حافظ ہو گئے. ماشاءاللہ 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 العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں. اللہ رب العزت قبول فرمائیں. آمین. آمین. 5 بیوی کی طرف سے. آپ حضرات بھی بیویوں کو فراموش نہ کریے، ہم ان کی طرف سے بھی لکھاتے رہیں. تو باقی جو حضرات ہیں، اب چونکہ ابھی 10 کا مسئلہ آیا ہو، میں نے پھر پہلے کہا تھا کہ اللہ وتر و یحب الوتر 11 تک پہنچائیے تاکہ طاقت تو مکمل ہو. جی ماشاءاللہ. حافظ یامین صاحب کے پوتے بھی حافظ ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دن دکھایا ہے ان کو. 5000 ان کی طرف سے آئے 11. 12واں کون ہے؟ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جی اور ان کے نصیب سے 12 ہی چشمے جاری ہوئے. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اور 12 ہی سمندر میں راستے بنے. تو ذرا آپ 12واں بھی کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ. جی 12واں اور لے لیں، پھر 10 کی انشاءاللہ دوسری بات ہوگی. یہ 12ویں کوئی کھڑے ہوں ماشاءاللہ. یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کی برابر تعداد ہیں کوئی 12؟ 12 ضرور ہوں گے.
میں تو اس بستی کو خشک سمجھ رہا تھا کہ یہاں پتہ نہیں گیلی ہے یا نہیں ہے، ہر طرف دھول اڑ رہی تھی، مگر یہ تو ماشاءاللہ بڑی نم نکلی، بہت نم نکلی۔ اللہ تعالیٰ کون ہے بھائی؟ ایک 12ویں صاحب اور بتا دی، اس میں دیر مت لگائیے، چاروں طرف سے ماشاءاللہ جھڑا کے دار بارش ہوئی۔ وقت آپ اپنا ہی بچائیے اور مجھے بھی ذرا اجازت دیجیے گا، چونکہ مجھے کہیں جانا بھی ہے، دوسرا پروگرام بھی اٹینڈ کرنا ہے۔ 12ویں شخص ایک اور کھڑے ہو، دیر مت کیجیے ماشاءاللہ۔ چلو جی، بھائی ہو جاؤ، حضرت کو ایک اور آگے جانا ہے۔ جہاں آپ نے لاج رکھی ہے، میں نے آپ کو پرسکون ہونے کہا، آپ نے میری بات قبول کی، قرآن کا واسطہ دیا، آپ نے اسے قبول کر لیا۔ چھوٹے بچے، بڑے، بزرگ سب کھڑے ہو گئے، ایک شخص اور کھڑے ہو جائیں 5000 والے۔